بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر فرخندہ جبیں ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا سبق ہے پاکستان کے موسم۔ اسٹوڈینٹس، آب و ہوا کی بنیاد پر ہر سال ایک مخصوص عرصے یا مدت کو موسم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے خاص الفاظ سے۔ ان الفاظ کو ہم پڑھیں گے اور ان کے معنی جو ہے اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ان خاص الفاظ کو پڑھنے اور ان کو سمجھانے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ سبق میں آنے والے نئے الفاظ ہیں، آپ نے ان کے معنی کو سمجھنا ہوتا ہے اور ان کو اپنی بک پر لکھنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو سبق کی مشق حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے خاص الفاظ سے۔ ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے مخلوقات۔ مخلوقات جو ہے وہ مخلوق کی جمع ہے، مراد کائنات، دنیا۔ شعور، دانائی، افزائش، بڑھوتری یا کسی چیز کا پھلنا پھولنا۔ حدت، گرمی، افادیت، فائدہ، متنوع، قسم قسم کا۔ انقطاع، کٹ جانا۔ کام و دہن، تالو اور منہ۔ جھلس جانا، آگ میں جل جانا۔ آلوچہ، ایک قسم کا پھل ہے یہ جو آلو بخارے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ حبس، گھٹن یا گرمی۔ اودے اودے، بینگنی رنگ کے یا سیاہی مائل سرخی رنگ۔ چلیں ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے۔ دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش کے لیے مختلف موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ سیب، آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع کی افادیت کا احساس نہیں، جبکہ بعض ممالک مثلاً سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ شام کو بھی کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش برستی رہتی ہے۔ مسلسل سردی کے سبب وہاں کے اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹھرنے لگیں۔ آپ نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ مطلب یہ ہے کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس، ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ موسموں کا بدل بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے،
اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے۔ کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنج بین کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ آم کھائے جاتے ہیں۔ خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف موسم گرما میں ہی اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4-4 5-5 دن جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، کبھی کڑاکے کی دھوپ اور کبھی موسلادھار بارش۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ خزاں کی آمد سے سبزی اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے، پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی۔ موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک بھی کرے، لیکن گرمی کی لو اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں۔ انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں۔ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے۔ موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہیں سے موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں۔ مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے۔ اپریل میں بھی پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اپنے نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ سوالات کے جوابات میں آپ کے لیے دہراتی ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے، موسم گرما میں کلفیوں، فالودہ اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، زیادہ آمدن والے کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ زیادہ آمدن والے لوگ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کھا کر موسم سرما سے لطف اٹھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آئیں، موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے آپ کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں؟ موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے ہم مری، نتھیا گلی اور سکردو وغیرہ کا رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کن ممالک میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے۔ اگلے سوال پر آئیں، موسم سرما کا زور بالعموم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ان مشقی سوالات کو حل کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر، اور بقیہ مشقی کام جو ہے وہ ہم اپنی کل آنے والی میٹ کلاس میں دہرائیں گے، کمپلیٹ کریں گے اپنے چیپٹر کو۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔